اور اب ہم پازیٹیو ایموشنز کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور جس میں نیگیٹو ایموشنز کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے. لاسٹ کلاس میں نے کچھ آپ کو بتایا کہ پازیٹیو ایموشنز کی امپورٹنس کیا ہے لائف میں، اور پازیٹیو ایموشنز کے باقاعدہ امپیکٹ ہیں ہمارے، سائنٹیفکلی پروون ہے کہ اس کا ہماری لائف میں بہت امپیکٹ ہے. یعنی میں نے ایک آپ کو چیز بتائی تھی، براڈن اینڈ بلڈ تھیوری. براڈن اینڈ بلڈ تھیوری ان شارٹ یہ ہے کہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ ہر پازیٹیو ایموشن جو ہے اس کا تعلق کسی نہ کسی لائف سکل کے ساتھ ہے. فار ایگزامپل جوائے، اف یو لائک ٹو بی جوائے فل اور یو میک یور سیلف سم ون جو بہت ہنس مکھ ہے، تو اس کا ایک اسکل بلڈ ہو جاتا ہے آپ کے اندر جس کو کہتے ہیں بینگ پلے فل. ٹھیک ہے، اسی طرح میں آپ کو بلکہ وہ دکھا دیتا ہوں، چلیں ایک ریویژن بھی ہو جائے گی براڈن اینڈ بلڈ تھیوری کی جو ہم نے بات کی تھی. گریٹیٹیوڈ، if you practice gratitude you become someone who is very creative and someone very giving. serenity یعنی پیس میں رہنے کا عادی بنا لیں اپنے آپ کو، اور پیس میں رہنے کا عادی ان شارٹ یہ ہے کہ سائلنس میں رہنے کا عادی بنائیں اپنے آپ کو. بہت زیادہ شور کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے. شور سے میری یہاں پہ مراد ہے ہر وقت آن لائن لینا، ہر وقت آن لائن. سو لرن ٹو ان پلگ، لرن ٹو ان پلگ، لرن ٹو گیٹ آف لائن، اور تھوڑا سائلنس میں بیٹھنا پریکٹس کرنا، یعنی پارک جانا، تھوڑی واک کرنا، اور مے بی فجر کے بعد وہ تو بیسٹ ٹائم ہے، آئیڈیل ٹائم ہے، تھوڑا سا بیٹھنا. تو سیرینٹی کے جو پریکٹس کرے گا اس میں سیورنگ آ جائے گی. سیورنگ کا اسکل، سیورنگ ہے کہ کسی چیز کو فیل کرنا. جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں تو ایک ایک لقمے کو آپ فیل کرتے ہیں، اس کے ٹیسٹ کو فیل کرتے ہیں، اور سیورنگ دا مومنٹ، اس مومنٹ کو سیور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سیورنگ سے پھر آپ کو پتا ہے گریٹیٹیوڈ بھی پیدا ہوتا ہے. اسی طرح ہوپ لیڈس ٹو یرننگ فار پازیٹیو چینج. یہ سارا چارٹ میں نے آپ کو سمجھایا تھا. بہرحال آگے چلتے ہیں. تو اسی طرح میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پازیٹیو رہنے کے لیے محنت ہے. نیگیٹو تو بندہ نیچرلی ویسے ہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی برین آٹومیٹکلی پہلے نیگیٹو سوچتا ہے، بٹ پازیٹیو رہنے کے لیے جہاد ہے، جہاد میں نفس ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا ٹیسٹ اور ٹرائل بھی ہے. تو جیسے پھول جو ہے جب سن شائن آتی ہے تو پھول میک شور کرتا ہے اپنے سرفیس ایریا کو بڑھا لیتا ہے، کھل جاتا ہے پورا، اور اپنے پورے کے پورے پارٹ کو ایکسپوز کر دیتا ہے سن شائن پہ. اس کو ہیلیوٹروپک افیکٹ کہتے ہیں بایولوجی کی لینگویج میں. تو ہمیں بھی ان ٹرمز آف ایموشنز ہیلیوٹروپک افیکٹ دکھانا پڑے گا. کیا مراد ہے اس سے؟ میں نے آپ کو فش کی مثال دی تھی. دیکھیں، فش ہر وقت پانی میں ہے تو اسے احساس نہیں ہوتا وہ پانی میں ہے، کیونکہ اس کے ہر وقت ارد گرد پانی ہے. اسی طرح انسان جو ہے نا وہ ہر وقت نعمتوں میں ہے، تو اسے اس لیے نعمتیں نظر نہیں آتی، اس سے نیگیٹیوٹی اس لیے نظر آتی ہے کیونکہ ہمارے اندر نا ایک چیز ہے کہ ہم بس خوش رہنا چاہتے ہیں ہر وقت. یہ ہمارے اندر ایک میکانزم ہے کہ وی جسٹ وانٹ ٹو پلیز آور سیلز، وی جسٹ وانٹ انٹرٹینمنٹ آل دا ٹائم، اینڈ وی جسٹ وانٹ خوشی آل دا ٹائم. اس لیے نیگیٹیوٹی جلدی نظر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، نعمتیں اگنور ہو جاتی ہیں. تو نعمتوں کو پکڑنا پڑے گا، نعمتوں کو فیل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور نعمتوں کو سیور کرنا پڑے گا، نعمتوں کو نوٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. اسپیشلی آج کی جنریشن کو تو بہت زیادہ کرنا پڑے گا کیونکہ شارٹ ٹرم میموری ہے نا، فوراً بھول جاتا ہے کہ کیا ہوا. تو بہرحال ہیلیوٹروپک ایفیکٹ ہمیں لگانا پڑے گا، کیونکہ جس طرح سے یو میک شور کہ آرگینک ڈائٹ سے نیوٹرینٹس باڈی ایکسٹریکٹ کرتی ہے نا، اسی طرح ایک آرگینک مومنٹ سے وہ ہیپینس کا نیوٹرینٹ آپ کو ایکسٹریکٹ کرنا پڑے گا. جب تک آپ وہ ایکسٹریکٹ نہیں کریں گے مائنڈ فلنس کے ساتھ، تب تک آپ کو خوشی نہیں ملے گی اور پازیٹیو ایموشن نہیں بلڈ ہوگا. یہ کچھ تھیوریز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اسی طرح میں نے آپ کو جو ہے وہ یہاں سے ثابت کیا تھا ایک ریسرچ سے کہ سب سے پاورفل پازیٹیو ایموشن کنٹینٹمنٹ ہے. اس کے بعد سیکنڈ پہ امیوزمنٹ ہے. امیوزمنٹ یعنی کہ آپ کو جو پسند ہے چیز آپ دیکھیں، امیوز ہو. لیٹ سے کسی کو مسٹر بین پسند ہے، وہ امیوز ہوتے ہیں. کسی کو کارٹون پسند ہے، وہ اس سے امیوز ہوتے ہیں. کسی نے کوئی کامیڈی دیکھی کوئی چیز، اس سے امیوز ہوئے، ایز لانگ ایز حلال ہے. تو امیوز ٹھیک ہے، وہ پاورفل ایموشن ہے، بٹ اس سے بھی پاورفل کنٹینٹمنٹ ہے. کیونکہ اس ایکسپیریمنٹ میں کیا ہوا تھا کہ جن لوگوں کو کنٹینٹمنٹ ریلیٹڈ کوئی کلپ انہوں نے دکھایا تھا، ان کا ہارٹ ریٹ سب سے پہلے جلدی ٹھیک ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو کنٹینٹمنٹ کیسے ملتی ہے؟ سائلنس میں جا کے. کنٹینٹمنٹ کیسے ملتی ہے؟ ذکر اللہ کر کے. کنٹینٹمنٹ کیسے ملتی ہے؟ نماز ادا کر کے. آپ خود نوٹس کریں گے جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہوگی
تو آپ کو ایک اسپیشل کنٹینٹمنٹ ہوگی اور ایک سیفٹی اور سیکورٹی فیل ہوگی, اور رات کو آپ کو اچھی نیند انشاءاللہ آئے گی. لیکن اگر آپ نے نماز چھوڑی ہوگی تو سم ویئر ان سائڈ آپ کو ایک ہالونیس اور ڈر سا ہوگا. اسی طرح باقی نمازوں کا بھی یہی معاملہ ہے. تو کنٹینٹمنٹ ان چیزوں سے ملتی ہے, کسی کی مدد کر کے کنٹینٹمنٹ ملتی ہے. ٹھیک ہے, یو فیل گڈ, یو فیل ہیپی. تو کنٹینٹمنٹ جو ہے اس پہ آپ زیادہ فوکس کریں. اگر آپ نے پازیٹیو رہنا ہے, پازیٹیو ایموشنس کو آپ نے لینا ہے, تو ایسی روٹین میں اپنی چیزیں رکھیں جس سے کنٹینٹمنٹ زیادہ ملے. دیکھیں, کوشش کریں آپ کی روٹین ایسی ہو کہ اس میں کم از کم ڈیلی کسی کی ہیلپ شامل ہو. یہ میں نے بھی رول اپنی لائف کا بنا لیا. کوشش کرتے ہیں کہ دن میں کسی کی ہیلپ ضرور کریں. اٹ کوڈ بی پیرنٹس, اٹ کوڈ بی سبلنگز, کسی اور کی کریں اور اچھی بات ہے. الحمدللہ دیکھیں, میں تو خوش قسمتی ہے ہماری یوتھ کلب کی, ہمیں تو چانسز بہت ہیں لوگوں کو ہیلپ کرنے کے. سوال بہت آئے ہوتے ہیں ان باکس میں. ٹھیک ہے, تو سوال کا آنسر دے دیا, یہ ہیلپ ہو گئی کسی کی. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. لیکن یہ کہ آپ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو یہ اپنی زندگی کا رول بنائے, اس سے انشاءاللہ ایک تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی کسی کی ہیلپ کر کے, دوسرا کنٹینٹمنٹ والا ایموشن آپ کو انشاءاللہ فیل ہوگا. پھر میں نے آپ کو لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن کا بتایا تھا. یہ ایک پرانی بدھسٹ میڈیٹیشن ہے جو آج کل ڈپریشن کے پیشنٹس کو کرائی جاتی ہے, اور اٹ ورکس. اس کا سائنٹیفک پروف ہے, اٹ ورکس. ایکچولی اٹ ورکس اس طرح سے کہ میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا, ایک چیز ہوتی ہے ہماری ویگس نرو. کبھی اس کو آپ سرچ کریں, ویگس نرو. یہ کیا ہے؟ برین سے ہارٹ تک جو نرو جاتی ہے اس کو ویگس نرو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کی جو آپ کہہ لیں اس کا جو پلس ریٹ ہے, جو کہ کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے باقاعدہ انسٹرومنٹس کے تھرو, پروبز لگا کے, تو اس کو کہتے ہیں ویگل ٹون. ویگل ٹون جو ہے وہ کیا بتاتی ہے ہمیں؟ ہمارا ایک نروس سسٹم ہے, پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم. تھوڑی سی ٹیکنیکل ٹرمز ہیں لیکن آپ سمجھ جائیں گے. پیرا سمپتھیٹک اور سمپتھیٹک نروس سسٹم یہ کیا ہے؟ سمپتھیٹک نروس سسٹم ہمیں ایمرجنسی کے لیے پریپیئر کرتا ہے. جیسے سانپ آ گیا سامنے, ارتھ کویک آ گیا ایک دم سے, تو آپ کو, آپ کے اندر اللہ نے میکنزم رکھا ہے کہ آپ بھاگنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں, ایک بندے کے سامنے شیر آ جائے تو وہ کھڑا تو نہیں رہے گا, یا تو وہ بالکل ہی آٹسٹک ہے. آٹزم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں پھر ایموشنز نہیں ہوتے ظاہر. لیکن اگر ویسے وہ نارمل بندہ ہے تو وہ کھڑا تو نہیں رہے گا, وہ بھاگ جائے گا, کیونکہ اس کا سمپتھیٹک نروس سسٹم اسے فائٹ یا فلائٹ کی طرف لے جائے گا. فوراً سے ایڈرینلین رش کرائے گا, کیمیکل ریلیز کرائے گا. لیکن اس کے بعد اس نے نارمل بھی ہونا ہے. نارمل اسے پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, ہومیوسٹیسس. ہومیوسٹیسس جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ بیلنس, باڈی کا بیلنس. ٹیمپریچر بڑھے گا تو ٹیمپریچر نے نیچے بھی تو آنا ہے نا, یا ٹیمپریچر بہت نیچے ہے تو ٹیمپریچر نے بڑھنا ہے. باڈی ڈیفenس میکنزم پہ چلی جائے گی, خود بخود ٹیمپریچر کو بڑھا دے گی. ٹھیک ہے, آپ کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے جو ہے اینٹی باڈیز رکھی ہوئی ہیں, وہ خود فائٹ کریں گی. وائٹ بلڈ سیل رکھے ہوئے, خود فائٹ کریں گے بیماری کو. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ جو پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم ہے, ویگل ٹون بتاتی ہے کہ یہ کتنا اسٹرانگ ہے. اگر کسی کی ویگل ٹون بہت اچھی آئی ہے, اس کا مطلب اس کا یہ پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم اسٹرانگ ہے, وچ مینس ان شارٹ کہ اس کی اسٹریس مینجمنٹ اچھی ہے. یعنی اس بندے کا نارمل ہونے کا جو اسٹیٹ ہے وہ بہتر ہے, یا کوئک ہے, یا ایفیشینٹ ہے. آپ نے کئی لوگ دیکھے نا کہ وہ ان کو کوئی بہت بری نیوز ملتی ہے یا کوئی بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ آتی ہے, تو ان کے چہرے پہ ایک دم سے دکھ آتا ہے اور ایک دم سے ڈس اپوائنٹمنٹ آتی ہے, لیکن اچانک ہی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اچانک ہی وہ نارمل ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو نارمل کر بھی لیتے ہیں. تو بہرحال یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں وہ ٹیکنیکس آتی ہیں, انہیں وہ کوپنگ میکنزم آتا ہے. اور کوپنگ میکنزم میں پھر بہت سی چیزیں ہیں, اس میں ذکر ہے ٹاپ آف دا لسٹ. یعنی وہ میں بھی کہتے ہوں گے انا للہ و انا الیہ راجعون, اور ٹھیک ہو جاتے ہوں گے. یا حسبی اللہ و نعم الوکیل کہتے ہوں گے, ٹھیک ہو جاتے ہوں گے. یا انہیں اپنا بریتھنگ ریٹ کنٹرول کرنا آتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہو جاتے ہوں گے. ڈیپ بریتھ لیتے ہوں گے, بیٹھ جاتے ہوں گے. بہت سی ٹیکنیکس ہوتی ہیں, کوپنگ ٹیکنیکس تو پھر بہت ہے. ان میں سے ایک ہی ہے لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن. اور یہ سب سے زیادہ اسٹرانگ اس لیے ہے اکارڈنگ ٹو سائیکولوجسٹ, کیونکہ سب سے زیادہ ویگل ٹون جس چیز نے جلدی ٹھیک کی وہ یہ لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ آنکھیں بند کراتے ہیں اس کی جو بھی کلائنٹ ہوتا ہے, اور اسے کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ اس پوزیشن میں, اور پھر وہ اسے کہتے ہیں یہ سینٹینسز ریپیٹ کرو آنکھیں بند کر کے, ریلیکس ہو, گہرے سانس لو,
اور سوچو کہ اس وقت کچھ بھی نہیں ہے تمہاری لائف میں، نارمل سٹیٹ میں آ جاؤ، ریلیکس سٹیٹ میں آ جاؤ، بالکل مسلس کو ریلیکس کرو وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد وہ اسے کہتے ہیں ریپیٹ دیز فریزز. وہ کیا فریزز ہیں؟ سب سے پہلے اپنے سے متعلق may I be filled with loving kindness. اس کے بعد یہ بہت سلو کراتے ہیں. یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ جا کے لکھیں لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن. اس کی ایپس ہیں. وہ ایپس میں کیا ہے کہ کوئی وہ باجی یا بھائی صاحب وہ یہ فریزز ریپیٹ کراتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ہیڈ فون لگا لیتے ہیں اور وہ آپ کو یہ فریزز ریپیٹ کراتے ہیں آنکھیں بند کر کے، اور پھر نیند آ جاتی بندے کو. اور بھی بہت سی اس طرح کی میڈیٹیشنز ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ فریزز ہوتی ہیں بہت سلو، بہت اچھے انداز میں. پھر اسی طرح may I be safe from inner and outer dangers. پھر may I be well in body and mind, may I be safe, may I be happy, may I be healthy وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد وہ انہیں کہتے ہیں کہ اب آپ اپنے کسی loved one والے کے لیے یہ باتیں کریں. may you be safe، ٹھیک ہے، may you be happy. پھر وہ انہیں کہتے ہیں کہ اب آنکھیں بند رکھیں اور پوری دنیا کے لوگوں کو مائنڈ میں لائیں، جو بھی ہے کہیں بھی کسی بھی کونے میں، اور ان سب کو مائنڈ میں لا کے، ہیومن فیملی کو مائنڈ میں لا کے کہیں may you be happy, may all be happy, may all be safe. ٹھیک ہے. تو یہ جب انہوں نے کرائی پیشنٹس کو تو انہوں نے نوٹ کیا کہ ان کی ویگل ٹون بہت امپرووڈ ہے، یعنی 2-3 بار کرانے کے بعد، وچ مینس کہ اس میڈیٹیشن سے ان کا کوپنگ میکنزم بہت اچھا ہو گیا، یعنی دے فیلٹ گڈ. تو آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، یہ چیز آٹومیٹکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے. ہم التحیاء میں تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ تو 5 بار ہمیں ہے لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن. اس کے بعد ہم جتنی مرضی دعائیں کریں لوگوں کے لیے، اپنے لیے. تو لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن تو ٹو بی آنیسٹ وہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ کسی سے بھی نہیں. نیچر سے، مدر نیچر سے، ہوا سے، کس سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کس کو کہہ رہے ہیں may I be happy؟ دیواروں کو کہہ رہے ہیں نا. تو آپ سوچیں کہ مسلمان کسے کہتا ہے؟ اللہ کو، جس نے ایکچولی ٹھیک کرنا ہے. تو آپ اللہ کو کہیں کہ یا اللہ may I be happy، یا اللہ میرے غم دور ہو جائیں، یا اللہ مجھے سیفٹی عطا فرما. اور اگر آپ کبھی صبح شام کے اذکار کا ترجمہ پڑھ لیں تو اس سے بہتر لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن ہے ہی کوئی نہیں. اس میں آپ سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں صبح شام کے اذکار میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں الحمدللہ کہ اگر ہم صرف دعاؤں کو صحیح سے کرنا سیکھ لیں تو وہ بہت بڑی لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن ہے. اور آپ دوسروں کے لیے بھی کیا کریں، جس پرابلم سے آپ گزریں اسی پرابلم سے ریلیٹڈ دوسروں کے لیے بھی دعا کیا کریں. تو یہ بہت اچھی پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. تو یہ پچھلی کلاسز کا ایک لب لباب اور ریویژن ہے. اور میں نے آپ کو ایک واقعہ بھی سنایا تھا، دوبارہ سنا دیتا ہوں. کچھ لوگ نے آج جوائن کیا، نئے لوگ ہیں. دیکھیں پازیٹیو رہنے پہ ہمارے مختلف جو انٹلیکچوئل گزرے انہوں نے بڑی سادہ لینگویج میں، بڑے اچھے انداز میں واقعات سے سمجھایا. اشفاق احمد ٹو نیم ون، انہوں نے ایک واقعہ میں نے لاسٹ کلاس میں آپ کو بتایا تھا، بڑا مزے کا واقعہ. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ایک عورت تھی مائی نورا کے نام سے، تو ان پڑھ تھی، تو وہ بہت پازیٹیو خاتون تھی، یعنی کبھی بھی اس کے منہ سے کوئی نیگیٹو بات نہیں سنی تھی. تو کہتے ہیں میں نے جب BSc کی تو مجھے کسی نے چیلنج دیا، میرے دوستوں نے، کہ دیکھو ہم تمہیں سائنسدان تب مانیں گے جب تم مائی نورا کے منہ سے کوئی نیگیٹو بات نکلواؤ گے. تو کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ یہ بھی کوئی بات ہے، یہ تو میں ابھی کروا لیتا ہوں. تو کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا تو وہ اسی طرح بہت پازیٹیو مسکرا کر دیکھا ہم سب کو، پتر بیٹھو، سب کو بٹھایا، چنے بھونا کرتی تھی، چنے بھون کے کھلاتی تھی سب کو. تو ہمیں چنے بھون کے پیش کیے. تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ مائی یہ بتا کہ شیطان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا اب یہ تو پھنس گئی، شیطان کے بارے میں تو کوئی بھی پازیٹیو نہیں کہہ سکتا، یہ تو نیگیٹو جملہ کہیں گی ہی کہیں گی. تو کہتے ہیں وہ تھوڑا سا سوچ میں پڑ گئیں، پھر ایک دم میری طرف دیکھا مسکرا کے اور کہتی کہ پتر مستقل مزاج بڑا ہے، یعنی شیطان مستقل مزاج بہت ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا مائی نورا کو واقعی کوئی نہیں ہرا سکتا، کیونکہ شیطان کے بارے میں بھی اب دیکھیں بات تو سچ ہے تو رجیم منحوس اور اللہ کی لعنت تو ہے، لیکن اصل میں یہ ایک لیسن بھی تھا. ایک ان پڑھ عورت نے ایک لیسن بھی دے دیا انہیں کہ شیطان اتنا مشکل مزاج ہے، مسلمان کیوں اتنا سست ہے. یعنی وہ مشکل مزاجی سے لگا ہوا ہے اپنی نفرت میں، اپنی دشمنی میں، لیکن مسلمان بہت سست پڑ چکا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک لیسن بھی ہے. تو یہ
طریقے ہوتے تھے پرانے لوگوں کے نا بڑے سمپل لینگویج میں سمجھانے کے کہ دیکھیں یور ورڈز میٹر اے لاٹ. جو آپ جملے کہیں گے نا اس کا بہت امپیکٹ ہوگا آپ کی شخصیت پہ. اگر آپ بہت نیگیٹو جملے کہیں گے، میری زندگی تباہ ہو گئی، میں برباد ہو گیا، میرے ہی ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے، میرا دن خراب ہو گیا. ٹھیک ہے کبھی کبھی نکل جاتے ہیں جملے، ہم انسان ہیں، ظاہر ہے 100% پرفیکشن بھی ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، بڑے بڑے جملے نکل جاتے ہیں، لیکن پوائنٹ از کہ جملوں کا بہت اثر ہوتا ہے ہماری شخصیت پہ. تو اسی سے ریلیٹڈ آج کوگنیٹو ڈسٹورشنز کو ڈسکس کرتے ہیں. میں اصل میں یہ سارا ٹاپک سائنٹیفکلی سائیکولوجیکلی لے کر چل رہا ہوں انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگوں کو ڈیپ سائنس پتہ ہو. جیسے پچھلی کلاس میں نے کافی زیادہ آپ کو سائنس بیان کی تھی ایموشنز کی، کہ ایموشنز کے پیچھے ایکچولی سائنس کیا ہے. کوگنیٹو ڈسٹورشن کیا ہوتا ہے؟ بیسکلی فالٹی تھنکنگ کو کوگنیٹو ڈسٹورشن کہتے ہیں. فالٹی تھنکنگ یا نیگیٹو تھنکنگ بھی آ سکتی ہے اس میں، اوور تھنکنگ بھی آ سکتی ہے اس میں، پولرائز تھنکنگ بھی آ سکتی ہے. پولرائز تھنکنگ ہوتا ہے کہ بس گرے اور بلیک اور وائٹ، دیٹس اٹ، بیچ والے لوگ نہیں ہوتے وہ، یا وہ کسی کو مومن سمجھتے ہیں یا کسی کو منافق سمجھتے ہیں، یعنی ان میں اعتدال نہیں ہوتا. تو یہ بھی کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے ایک قسم کی. تو 14 کے قریب کوگنیٹو ڈسٹورشن آتی ہیں سائیکالوجی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں چند ایک انشاءاللہ تعالی. کوگنیٹو ڈسٹورشن کو حل کرنا پڑتا ہے، ادروائز وہ ڈسٹورشن اگر بہت زیادہ حاوی ہو جائے تو ڈس آرڈر تک بات جا سکتی ہے. ٹھیک ہے ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کوگنیٹو ڈسٹورشن بیسکلی کیا ہے. یہ جملے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کارل ایلس جو ہیومنسٹک سائیکالوجسٹ ہے، اس نے 11 ایموشنل بلیفز، irrational بلیفز رکھے جو کوگنیٹو ڈسٹورشن کہلائیں گے. مثال کے طور پہ I must be perfect or no one will love me. یہ کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے، فالٹی تھنکنگ ہے. پہلی تو بات ایسا ممکن نہیں، ٹھیک ہے کہ آپ پرفیکٹ ہو جائیں. دوسرا آپ اپنے آپ کو ہی ٹارچر کریں گے، آپ کہیں گے مجھے پرفیکٹ ہونا چاہیے ادروائز جو ہے مجھے کوئی پیار نہیں کرے گا، یا میں اچھا نہیں ہوں اگر میں پرفیکٹ نہیں ہوں. اور بہت سے لوگ اس بلیف کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بہت برڈنائز کر دیتے ہیں، وہ بہت سٹریس میں آ جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئی مسٹ بی دا بیسٹ ملٹی ٹاسکر، وہ یہ سمجھتے ہیں آئی مسٹ بی دا بیسٹ پیرنٹ ایور، آئی مسٹ بی دا بیسٹ چائلڈ ایور. ٹھیک ہے تو وہ بہت سٹریس میں آ جاتے ہیں. دیکھیں یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ یو آر اے ہیومن بینگ، اور پرفیکشن جو ہے وہ کسی میں بھی نہیں ہے. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی ٹائم دینا چاہیے، تھوڑا سا اپنے آپ کو لیوریج دینی چاہیے، تھوڑا سا اپنے آپ کو قبول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے اسی طرح آئی مسٹ بی تھورلی کمپیٹنٹ، ایڈیکویٹ اینڈ سکسیسفل ان آل پاسبل ریسپیکٹس اف آئی ایم ایبل ٹو بی ورتھ وائل. یہ بھی کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے کہ مجھے ہر چیز میں سکسیسفل ہونا چاہیے ورنہ میں فیلئر ہوں. اٹ از ہاربل وین تھنگس ڈو ناٹ ٹرن آؤٹ دا وے آئی وانٹ دیم ٹو بی. یہ بھی ایک کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے. ٹھیک ہے اور بطور مسلمان ہمیں تو پتہ ہے کتنی بڑی ڈسٹورشن ہے. دیکھیں فیلئر آ گیا تو بس اللہ کی مرضی ہے. سم پیپل آر بیڈ، وکڈ اور ویلنس اینڈ دے شوڈ بی پنشڈ. یہ بھی کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے. انہیپینس از اے فنکشن آف ایونٹس اینڈ آؤٹ سائڈ دی کنٹرول آف انڈیویجول. یہ کچھ جملے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں انشاءاللہ. اٹ از ایزیئر ٹو رن اوے فرام ڈیفیکلٹی اینڈ سیلف ریسپانسبلٹی دین اٹ از ٹو فیس دیم. بہرحال ہم بہت ٹو دا پوائنٹ کچھ کوگنیٹو ڈسٹورشن ڈسکس کرتے ہیں. پہلا ہے فلٹرنگ. فلٹرنگ کیا ہوتا ہے؟ A person engaging in filter or mental filtering. He or she takes the negative details and magnifies those details while filtering out all the positive aspects of a situation. یہ ہم سب کرتے ہیں. دیکھیں ان ڈسٹورشنز کا مطلب یہ نہیں آپ سائیکو کیس ہیں، یہ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں بطور انسان. لیکن جب یہ عادت بن جائے، کوگنیٹو ڈسٹورشن جب عادت بن جائے تو پھر یہ آپ کو باقاعدہ ایک نیگیٹو انسان بنا سکتا ہے اور مینٹل ڈس آرڈر تک بھی لے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے تو اس لیے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا دماغ کوگنیٹو ڈسٹورشنز قائم کرتا ہے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ بس نیگیٹو پہ ہی فوکس کیا جائے اور تمام پازیٹیو ایسپیکٹس کو چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے یہ فلٹرنگ ہے. پولرائز تھنکنگ وہ کیا ہوتا ہے؟ آلسو نون ایز بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ. پولرائز تھنکنگ میں چیزیں یا بلیک ہوتی ہیں یا وائٹ ہوتی ہیں، آل اور نتھنگ مینٹالٹی، یا سب مل جائے یا کچھ نہ ملے، یعنی بیچ والی چیز نہیں ہوتی ہے. یعنی ہمیں یا تو پرفیکٹ ہونا ہے یا ہم کمپلیٹ فیلئر ہیں، یا میں عمر بن الخطاب ہوں یا میں منافق ہوں. ٹھیک ہے یہ والی تھنکنگ ریلیجیوسٹی میں بھی، کہ یا میں عمر بن الخطاب ہوں یا میں منافق ہوں، بیچ والی چیز کوئی نہیں ہے. اور یہ چیز جو ہے ہم
لوگوں کو بھی اس طرح جج کرتے ہیں کہ یا بچہ عمر الخطاب بن جائے یا وہ پھر جہنم میں جا رہا ہے، منافق ہے وہ. تو یہ پولرائز تھنکنگ کہلاتی ہے. اوور جنرلائزیشن، ٹھیک ہے، یعنی یہ یو گیٹ دا پوائنٹ کہ چھوٹے سے کسی سنگل پیس آف ایویڈنس پہ کسی چیز کو اوور جنرلائز کر کے جج کر لینا. مثال کے طور پہ if something bad happens just once, تو people who do over generalization they expect it to happen over and over again. یعنی اگر ایک بار کوئی چیز ہو گئی ہے تو وہ گیو اپ کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب یہ بار بار ہوگی، حالانکہ وہ ایک بار چیز ہوئی ہے، انہوں نے کچھ اور ٹرائی نہیں کیا. بائی دا وے ریزیلینس کی جو سائنٹیفک ڈیفینیشن ہے، ریزیلینس آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ریزیلینس دیکھیں جنرلی اسپیکنگ ریزیلینس ہوتا ہے کہ مشکلات کے باوجود چلتے رہنا، ٹھیک ہے، کھڑے رہنا اور فیس کرنا مشکل کو اور آگے بڑھنا. لیکن اس کی سائنٹیفک ڈیفینیشن سے مراد ہوتی ہے جو ایز اے سائنس کسی نے ڈیفائن کی ہوئی ہے، سائیکالوجسٹ نے. اس میں ایک چیز آتی ہے بڑی امپورٹنٹ، وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ریزیلینٹ لوگ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ڈفرینٹ وہ پرابلم سالور ہوتے ہیں پہلی بات، اور وہ ڈفرینٹ سولوشنس کو ٹرائی کرتے ہیں. یعنی وہ ایک ہی سولوشن سے ہمت ہار کے نہیں بیٹھ جاتے، ٹھیک ہے. دے لائک ٹو ٹرائی ڈفرینٹ تھنگس. یہ ان کا ایک بیہیویئر پیٹرن ہوتا ہے ریزیلینٹ لوگوں کا. اگر آپ ان کی لائف کو اسٹڈی کریں تو ان میں ایک بہت کامن ایٹریبیوٹ ملتا ہے کہ وہ بہت زیادہ چیزیں ٹرائی کرتے ہیں. یعنی وہ گیو اپ نہیں کر رہے ہوتے. ایک چیز نے ورک نہیں کیا دوسری چیز ٹرائی کرتے ہیں، دوسری نے ورک نہیں کیا تیسری، اور اسی بیہیویئر کا نام ریزیلینس ہے، ٹھیک ہے. دے آر ٹرائنگ ڈفرینٹ تھنگس. اور آپ دیکھیں کہ یہ بیہیویئر اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ پہ توکل تو کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ بہت پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ اسٹریٹجیز دیکھیں، آپ صرف غزوہ خندق کو اسٹڈی کر لیں اگر، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ٹرائی کی ہے، ہر اسٹریٹجی ٹرائی کی ہے، ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کی ہیں، ٹھیک ہے. یعنی خندق بھی کھودی، اس کے بعد جو ہے وہ اسٹریٹجک پوزیشن بھی لی، اس کے بعد جو ہے وہ اسپائی بھی بھیجے، انٹیلیجنس سروس بھی اپنی ایکٹیو کی، ٹھیک ہے نا. اسی طرح پروپیگنڈا کو بھی یوز کیا. پروپیگنڈا کیسے یوز کیا کہ اپنے کچھ صحابہ کو ایز اے اسپائی بنا کر بھیجا کسی قبیلے کے پاس، اور دونوں کنفیڈریٹس میں لڑائی کروائی انہوں نے، ٹھیک ہے. یعنی باتیں پھیلا کے، یہ جائز پروپیگنڈا ہے. دشمن کے رینکس میں اس طرح کی ڈس یونٹی کے لیے پروپیگنڈا یہ بالکل جائز ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ریزیلینس ہے، دس از ریزیلینس، کہ ہار نہ ماننا اور ڈفرینٹ چیزوں کو ٹرائی کرنا. تو مسئلہ یہ کہ جو اوور جنرلائزیشن کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت لیس ریزیلینٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی چیز کو دیکھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. یعنی اف دس ڈڈنٹ ورک نتھنگ ول ورک. یہ اوور جنرلائزیشن ہے. جمپنگ ٹو کنکلوژن بھی پریٹی مچ یہی ہے، ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ without individual saying so, person who jumps to conclusion knows what another person is feeling and thinking and exactly why they act the way they do. یہ بیسکلی ہوتا ہے دوسروں کو جج کرنے میں. یعنی آپ سم ہاؤ ان کو کمپیئر کرتے ہیں اپنے آپ سے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ مجھے بات سمجھ آ رہی تو ان کو بھی آنی چاہیے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میں ایسا فیل کر رہا ہوں تو یہ بھی ایسے فیل کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے جمپنگ ٹو کنکلوژن، کہ آپ جمپ کر جائیں کنکلوژن پہ سم ہاؤ کہ مجھے پتا ہے کہ اگلا کیا فیل کر رہا ہے اور اگلا کیا سوچ رہا ہے. تو یہ بھی ایک کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح کیٹسٹروفائزنگ، یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ایک بندہ نو میٹر واٹ، وہ ہمیشہ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ میں تباہ ہو جاؤں گا. یعنی ڈیزاسٹر ول اسٹرائک نو میٹر واٹ. دس از آلسو ریفرڈ ایز میگنیفائنگ. یعنی وہ چھوٹی سی چیز کو میگنیفائی کر کے دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ جو ہے نا وہ ہر وقت بیٹل موڈ میں ہوتے ہیں، جبکہ دیر از نو بیٹل ایٹ آل. یعنی ہر وقت بیٹل موڈ میں ہے، سروائیول موڈ میں ہے، فائٹ موڈ میں، جبکہ جب دیکھا جائے ان کی لائف تو دیر از نو فائٹ ایکچولی، ٹھیک ہے. انہوں نے اتنا زیادہ اپنے برین کو ٹرین کر دیا ہوتا ہے فائٹ اور فلائٹ موڈ پہ کہ وہ خوش ہی نہیں رہ رہے ہوتے. وہ ہر وقت انہیں ڈر لگا ہوتا ہے، ابھی یہ ہو جائے گا، ابھی یہ فیلئر آ جائے گا، ابھی ایسا ہو جائے گا، ابھی ویسا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ چیز کیٹسٹروفائزنگ کی طرف انسان کو لے جاتی ہے کہ انسان پھر ہر وقت ڈرا ہوتا ہے کہ ابھی ہی کچھ ہو جائے گا، ابھی کوئی حادثہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے انشاءاللہ فائٹ آگے دیکھتے ہیں. پرسنلائزیشن ایک ڈسٹورشن ہے where a person believes that everything others do or say is some kind of direct personal attack or reaction to them.
یہ بھی ایک ڈسٹورشن ہے. کچھ لوگ کو ہوتا ہے کہ یعنی کچھ بھی ہو رہا ہے ارد گرد سم ہاؤ انہیں لگے گا کہ میرے خلاف ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یا مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک ڈسٹورشن ہے. اسی طرح کنٹرول فیلیسی بڑی انٹرسٹنگ ڈسٹورشن ہے. وہ کیا ہے؟ کنٹرول فیلیسی یہ ہے کہ ایک بندہ یہ سوچے کہ جو بھی زندگی میں اس کے ہو رہا ہے اس کے حوالے سے دے آر ان کمپلیٹ کنٹرول آف ایوری سچویشن ان اے پرسنز لائف. یعنی مثال کے طور پہ ٹو ڈفرنٹ اس کے ایسپیکٹس ہیں. ان دا فرسٹ, اف وی فیل ایکسٹرنلی کنٹرولڈ وی سی آر سیلز ایز ہیلپ لیس اے وکٹم آف فیٹ. In the second, internal control has us assuming responsibility for the pain and happiness of everyone around us. For example, why aren't you happy? Is it because of something I did? کنٹرول فیلیسی والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو یہ سوچیں کہ مجھے کوئی ایکسٹرنلی کنٹرول کر رہا ہے اور وہ پھر ہیلپ لیس وکٹم بن جائیں, ٹھیک ہے, لرنڈ ہیلپ لیسنس کی طرف چلے جائیں. یعنی وہ یہ سوچیں کہ میرا حل نکل ہی نہیں سکتا کیونکہ بس مجھے کنٹرول کیا جا رہا ہے باہر سے, اور نو میٹر واٹ آئی ڈو مجھے برباد کر دیا جائے گا, اور لوگ جو ہے وہ سازشیں کر رہے ہیں میرے خلاف. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایفرٹ نہیں کرے گا کبھی بھی, کیونکہ وہ ہیلپ لیس وکٹم بن جاتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. دوسرا ایسپیکٹ کنٹرول فیلیسی کا جو ہے, دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے چیز میں ہر کسی خوشی کو میں کنٹرول کر سکتا ہوں. یعنی وہ پھر بہت اوور سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے. یعنی مثال کے طور پہ ان کا موڈ آف ہے, میری وجہ سے آف ہے. یہ ناراض ہو گئے, میری وجہ سے ناراض ہو گئے, ٹھیک ہے, یا یہ ہرٹ ہو گئے, میری وجہ سے ہرٹ ہو گئے, یا فلانا بندہ مجھ سے ٹھیک سے کیوں نہیں بات کر رہا, میری وجہ سے. دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا موڈ نہ ہو آپ سے ٹھیک سے بات کرنے کا, ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مشکل سے گزر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کا دن اچھا نہ گزرا ہو. تو ہر چیز کو اپنے اوپر لے لینا کہ یہ میری وجہ سے ہے, میں نے ہی کوئی غلطی کی ہوگی, میری ہی کوئی پرابلم ہے. پھر وہ بہت پینک ہو کے, آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ انہیں انگزائٹی اٹیک بھی آتا ہے. تو یہ کنٹرول فیلیسی ہے. فیلیسی آف فیئرنیس, یہ کیا ہے؟ اس میں اے پرسن فیلز ریسنٹفل بیکاز دے تھنک دیٹ دے نو وٹ از فیئر بٹ ادر پیپل وانٹ ایگری ود دیم. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ لائف ازنٹ فیئر آفٹر آل, ٹھیک ہے, کیا فرق پڑتا ہے, لائف از ناٹ فیئر, جو مرضی ہو جائے, لائف از ناٹ فیئر. تو یہ بھی ایک نیگیٹو تھنکنگ ہے. یعنی سم ہاؤ دے بلیو کہ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا اور اس لیے لائف اوور آل فیئر نہیں ہے. تو یہ فیلیسی آف فیئرنیس کہلاتی ہے, اور یہ ایک ایکسٹریم رویہ ہے. بلیمنگ, جیسے آپ کو سمجھ آ گئی ہے, یعنی وہ ہر چیز پہ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں, خود نہیں دیکھتے ان کا کیا فالٹ ہے, لیکن بس دوسروں کو بلیم کرنا ہوتا ہے ہر چیز کے بارے میں. شوڈز, یہ بھی ایک کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے. وہ کیا ہے؟ شوڈ اسٹیٹمنٹ, یعنی آئی شوڈ پک اپ مائی سیلف مور, appear as a list of ironclad rules about how every person should behave. People who break the rules make a person following these should statements angry. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت ریجڈ جن کے رولز ہوتے ہیں لائف میں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ شوڈ مینٹیلٹی کے قائل ہوتے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے, ایسا نہ ہوا تو پھر انہیں فرسٹریشن ہوتی ہے. یعنی ان کی پلاننگ کے خلاف کوئی چیز چلی گئی, انہیں فرسٹریشن ہوتی ہے. ان کے ساتھ کوئی بندہ چل نہیں پا رہا, انہیں فرسٹریشن ہوتی ہے, کیونکہ ان کے بہت زیادہ ہیوی رولز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی ان میں, ٹیم پلیئر نہیں ہوتے وہ. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے, اور یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ. ہو سکتا ہے آپ کا انٹریکشن ہوا ہو جو شوڈ کے قائل ہے. ایموشنل ریزننگ, ٹھیک ہے, دا ڈسٹورشن آف ایموشنل ریزننگ کین بی سمڈ اپ بائی دا اسٹیٹمنٹ اف آئی فیل دیٹ وے اٹ مسٹ بی ٹرو. یہ بھی ایک ڈسٹورشن ہے. یعنی فیلنگز کی بیسس پہ جو ہے وہ کسی چیز کو جج کر لینا. جیسے بہت مشہور جملہ ہے نا, فیکٹس ڈونٹ کیئر فار یور فیلنگس. فیکٹس ہیں, فیکٹس کا آپ کی فیلنگ سے کیا تعلق ہے, ٹھیک ہے, بیکاز آئی فیل دس وے دیٹس وائی اٹ شوڈ بی ٹرو. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ بھی ایک ڈسٹورشن ہے. وٹ ایور اے پرسن از فیلنگ از بلیوڈ ٹو بی ٹرو آٹومیٹکلی اینڈ انکنڈیشنلی. اف اے پرسن فیل اسٹوپڈ اینڈ بورنگ دین دے مسٹ بی اسٹوپڈ اینڈ بورنگ. دیکھیں یہ فیلنگ, ایموشنل ریزننگ کتنی کامن ہے ہماری سوسائٹی میں. اس کی وجہ سے گھروں کے ماحول کتنے خراب ہوتے ہیں. ہم آئی فیل کی بیسس پہ جو ہے وہ کتنی چیزیں جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ مجھے اس سے اچھی وائبز نہیں آ رہی. اب اس سے اچھی وائبز نہیں آ رہی تو دین تو کہتا ہے کہ بھائی اگلے کے پاس بیٹھو, ذرا پازیٹیو رہو. اب اچھی وائبز نہیں آ رہی, اس بیسس پہ ہم رشتہ ہی توڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح
آئی فیل انہوں نے ایسا کیا ہے, اور آئی فیل انہوں نے ایسا کیا سے ہماری مراد ہوتی ہے کہ 100% کیا. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وی کوڈ بی رانگ. ٹھیک ہے بھائی, آپ یو فیلٹ, آپ کی فیلنگ جو ہے وہ کتنے ان چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے, فیکٹرز پہ. ہو سکتا ہے آپ غلط ہے, آپ کی فیلنگ غلط ہے, ہو سکتا ہے آپ جو باعث ہو رہے ہیں. تو اس لیے ہمارا دین, اس کا شارٹیسٹ سلوشن ہے بدگمانی اوائڈ کریں. ہمارا دین یہ کہتا ہے جب تک پروف سامنے نہ آ جائے تب تک آپ کوئی فیصلہ نہ کریں. یہ اسٹریٹ رول اپنی زندگی کا لگا لیں. ٹھیک ہے, ہاں کچھ لوگوں سے آپ کو فیلنگز بری آ سکتی ہیں, آئی انڈرسٹینڈ, وائبس بھی غلط آ سکتی ہیں, اس کا انکار نہیں ہے وائبس کا, ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی سائن آ جائے, بی کیئرفل. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کے ساتھ زیادتی یا کسی سے بدلا اس بیسس پہ کہ آئی فیل کہ انہوں نے ایسا کیا, یہ پھر غلط ہو جائے گا آپ کے بہاف پہ. اور گھروں میں ایسا بہت ہوتا ہے, اسپیشلی جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایسا بہت ہوتا ہے, فیلنگز کی بیسس پہ بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور جب تک دیکھیں آپ کے پاس پروف نہیں آ گیا, ایک بندے نے منہ پہ آپ کو کچھ نہیں کہہ دیا, تب تک آپ اس کے بارے میں فیصلہ نہ کریں جب تک اس نے آپ کے منہ پہ کچھ نہیں کہہ دیا. ٹھیک ہے, فیلیسی آف چینج, یہ بھی ایک کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے. وہ کیا ہے؟ ان دا فیلیسی آف چینج, a person expects that other people will change to suit them if they just pressure or cajole them enough. If they only change this, life will be great. وہ ہر وقت اسی جملے سے زندگی گزار دیتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری ڈسٹورشن ہم سب کرتے ہیں کسی نہ کسی فیز آف لائف میں. ان ڈسٹورشنز کا مطلب یہ نہیں ہم سائیکو کیس ہیں, یہ میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں. میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ وی شوڈ ٹرائی آور بیسٹ ٹو اوائڈ دیم. ٹھیک ہے, تاکہ ہم پازیٹیو انسان بن سکیں. باقی ہو جاتا ہے یہ. دیکھیں یہ کتنی بری ڈسٹورشن ہے کہ ہم اس بات کا بوجھ لینے بیٹھ جائیں کہ بس یہ اگر چینج ہو جائے تو لائف ول بی گریٹ. یعنی ہم کسی سرکمسٹینس کے ساتھ ہیپینس کو جوڑ دیں, ہم کسی انسان کے چینج ہونے کے ساتھ ہیپینس کو جوڑ دیں. تو دیکھیں یہ تو کبھی نہیں ہونے والا, سیدھی سی بات ہے. اگر آپ لوگوں کے ساتھ, سرکمسٹینسز کے ساتھ ہیپینس کو جوڑیں گے تو پھر تو آپ ہر وقت ڈپریس ہی رہیں گے, پھر تو آپ ہر وقت سٹریس میں ہی رہیں گے. ٹھیک ہے, جیسے وہ میں نے آپ کو واقعہ بھی سنایا تھا کہ ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس گیا, شاید من گھڑت واقعہ ہے لیکن مثال دینے کے لیے اچھا ہے. ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے کہا جی کہ مجھے نظر صحیح سے نہیں آ رہا, میری بینائی شاید جا رہی ہے. تو ڈاکٹر شرارتی تھا, اس نے کہا ہاں ہاں, اس نے مذاق میں کہہ دیا کہ آپ صرف گرین کلر دیکھیں, کچھ اور نہ دیکھیں, آپ کو صرف گرین کلر نظر آنا چاہیے. تو وہ گھر آیا بڑا پریشان, اس نے ہر چیز گرین کر دی. ٹھیک ہے, ایون اپنے گھر والوں کو ڈانٹنے لگ گیا کہ خبردار میرے سامنے گرین سوٹ پہن کے آنا ہے, ادروائز میرے سامنے نہیں آنا. اس نے والز گرین کر دی, ہر چیز گرین کر دی, پلیٹ گرین کر دی, کپڑے گرین پہننے لگ گیا اور اپنے آپ کو بند کر لیا گرین کمرے میں. تو ایک دن ڈاکٹر ویسے ہی آیا اس کا حال چال پوچھنے, تو اس نے جب دیکھا یہ سب کچھ گرین ہے تو بڑا حیران ہوا, ہنسا. اس نے اس سے کہا کہ بھائی یہ کیا ماجرا, آپ نے ہر چیز گرین کر دی. اس نے کہا آپ نے تو کہا تھا ہر چیز گرین کر دوں. کہتا ہے میں نے تو یہ نہیں کہا تھا, میں نے تو کہا تھا گرین چیز نظر آنی چاہیے. تو اس نے کہا تو اسی لیے سب کچھ گرین کیا. اس نے کہا لو یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. اس نے گرین چشمہ نکالا, کہا یہ پہنو ہر چیز گرین نظر آئے گی. تم دوسروں کو گرین کرنے نکل گئے ہو, دوسروں کو گرین کرو گے تو ساری عمر ڈپریس رہو گے. تو تھوڑا سا اپنی سوچ پہ بھی کام کرو نا. چینج دا وے یو تھنک, چینج دا وے یو سی تھنگس. تھوڑا اپنا پرسپیکٹو دیکھیں. آئی بلیو کہ لا آف اٹریکشن کسی حد تک درست ہے. جیسا آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں نا وہ انرجی اسے پہنچ جاتی ہے. یہ کسی حد تک درست باتیں. تو اس لیے بندے کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ آئی ایم ریسپانسبل فار مائی ہیپینس. میں ہوں ریسپانسبل, کوئی اور نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر میں خوش رہنا چاہوں تو میں رہ لوں گا, کسی بھی حالت میں رہ لوں گا, الا یہ کہ کو بہت 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 بڑا خدا نہ خواستہ حادثہ آ گیا, اس میں بھی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. ہوپ لیسنس تو ہے ہی نہیں, کبھی بھی نہیں ہے ہوپ لیسنس. ٹھیک ہے, مومن کے لیے تو ہو ہی نہیں سکتی. لا تقنطوا من رحمت اللہ. پھر یعقوب علیہ السلام کا جملہ ہے کہ بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتا ہے. تو ہوپ لیسنس تو کبھی بھی نہیں ہے. مس لیبلنگ, دس از این ایکسٹریم فارم آف اوور جنرلائزنگ. Instead of describing an error in context of a specific situation, a person will attach an unhealthy universal label to someone or others. یہ بھی بہت کامن ہے, مس لیبل کر دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہم نے ایک خاص چیز کسی بندے میں دیکھی تو ہم اس چیز کو ہی پکڑ کے اس کو پورا کا پورا مس لیبل کر دیں گے ہے برا انسان. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے he was the most positive human being.
اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں وہ لوگوں کو کیسے لیبل کرتے تھے. سہیل بن عمر کا نام آپ نے سنا ہوگا, ایک صحابی ہیں جو بہت لیٹ جنہوں نے اسلام قبول کیا, اور قریش کے چیف تھے اور بہت سٹانچ اوپوننٹ تھے اسلام کے. حدیبیہ پہ سہیل بن عمر آئے تھے مشرکین کی طرف سے ایگریمنٹ سائن کرنے, سہیل بن عمر, ٹھیک ہے, حدیبیہ ایگریمنٹ پہ. تو صحابہ ایک دم ہو گیا انہیں کہ سہیل ایکچولی بہت چلاک تھے اور ان کی زبان بہت تیز تھی سہیل بن عمر کی. بعد میں اسی زبان نے اسلام کو فائدہ بھی دیا تھا. جنگ بدر پہ سہیل بن عمر پرزنر آف وار بن کے آئے تھے, تو حضرت عمر کو ان کی زبان سے بہت نفرت تھی. تو حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ سب سے پہلے مجھے اجازت دیں اس کی زبان کاٹوں, کیونکہ بہت زیادہ اسلام کے خلاف بولتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, کہا کہ اس زبان سے تمہیں ایک دن فائدہ ہوگا, اس کو نہ کاٹو. تو یہ دیکھیں کتنی پازیٹیو بات کی. اور ایسا ہی ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور کافی ٹرائبز جو ہے وہ پھر گئے اسلام سے مکہ میں, کیونکہ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رہے نہیں اب, تو اب اسلام پہ رہنے کا کیا فائدہ. تو دے ٹرنڈ اوے, دے بیکیم اپوسٹیٹ. تو سہیل بن عمر اس وقت مسلمان ہو چکے تھے, کعبہ پہ کھڑے ہوئے, کعبہ کی سیڑھیوں پہ, اور ایک سپیچ دی, اتنی کمال کی سپیچ دی کہ لوگوں کا ایمان ریوائیو ہو گیا, اور جو لوگ اسلام سے پھرنا چاہ رہے تھے وہ اسلام پہ واپس آ گئے. تو وہ بات درست. اسی طرح حدیبیہ کے مومنٹ پہ جب سہیل آ رہے تھے تو صحابہ نے کہا سہیل آ رہے ہیں, سہیل آ رہے ہیں, یعنی صحابہ نے کہا بہت چلاک انسان ہے وہ آ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, انہوں نے کہا تو کیا ہوا, سہیل آ رہا ہے اس کا مطلب آسانی آ رہی ہے, سہل آ رہا ہے, سہل آسانی کو کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح لیبل کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. اسی طرح خالد بن ولید, جنگ احد میں خالد نے کتنا نقصان پہنچایا مسلمانوں کو, یعنی ماڈرن وارفیئر میں کوئی ایسا کمانڈر ہو اس کو ہم مار دیں کیونکہ وہ ہمارا پکا اوپوننٹ بن چکا ہے, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کو پتا ہے ولید خالد کے بھائی تھے, ولید بن ولید, ان کا نام ولید تھا, وہ مسلمان ہو چکے تھے خالد سے پہلے ہی جنگ بدر کے موقع پہ جب پرزنر آف وار تھے. تو ولید جو ہے انہوں نے ایک دن خالد سے ملاقات کی جب خالد ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, جنگ احد کے بعد کا واقعہ. تو ولید نے کہا کہ تمہیں پتا ہے رسول اللہ نے تمہارے بارے میں کیا کہا ہے. تو خالد نے کہا کیا کہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ لگتی خالد جیسا بندہ اسلام سے کیسے دور رہ سکتا. تو خالد بن ولید اتنا حیران ہوئے کہ میں نے تو اتنا نقصان پہنچایا مسلمانوں کو, تو ابھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں میرے بارے میں, ٹھیک ہے. اسی طرح اکرامہ بن ابی جاہل, ابو جاہل کا بیٹا, پتہ ہے نا, وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا کانکویسٹ آف مکہ پہ. تو آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا انسٹرکشن دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تھا کہ اکرمہ کے سامنے اس کے باپ کو ابو جہل نہیں کہنا ہے, یعنی اس نام سے نہیں پکارنا ہے اس کے باپ کو. اگر کبھی سلپ آف ٹنگ بھی ہو گئی تو نہیں کرنی, کیوں, اکرمہ ہرٹ ہوگا. اللہ اکبر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لیبل کرتے تھے لوگوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اتنے پازیٹیو تھے, ٹھیک ہے, اتنا لوگوں کے ایموشنز کا خیال رکھتے تھے, سینسٹیوٹیز کا خیال رکھتے تھے, ٹھیک ہے. تو بہرحال مس لیبلنگ ہے کہ کسی کو ایک بات پہ جج کر کے بالکل ہی تباہ و برباد کر دینا. آخری ہے always being right. When a person engages in this distortion, they are continually putting other people on trial to prove that their own opinions and actions are the absolute correct ones. Yani Mr. Always Right. Being wrong for them is unthinkable. They will go to any length to demonstrate their rightness. خیر یہ تو ایک نارسسزم کا ٹریٹ بھی ہے, نارسسسٹک ڈس آرڈر جو ہوتا ہے کہ ایک بندے کو تعریف کا بہت شوق ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی رائٹ ہوں, ہر وقت میں ہی رائٹ ہوں, میں غلط ہو بھی نہیں سکتا. یہ ایروگینس میں بھی آ جاتا ہے, اور یہ جوز میں بہت زیادہ تھا, بنی اسرائیل میں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ جب ہم دعا بھی کرتے ہیں نا, ان لوگوں کے رستے نہیں کہ جو گمراہ ہوئے, یا ان لوگوں کے رستے نہیں جو جن پہ آپ کا غضب نازل ہوا. تو دیکھیں یہاں پہ دو ایٹریبیوٹس ہیں. گمراہی کا ایٹریبیوٹ, گمراہ لوگ اس لیے ہوتے ہیں اگنورنس کی وجہ سے, ٹھیک ہے, انہیں نالج نہیں ہوتا تو گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن غضب کے مستحق کب ہوتے ہیں, جب ان میں ایروگینس آ جاتا ہے. تو اگنورنس اور ایروگینس یہ ڈیڈلی کمبینیشن ہے. یعنی جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ اگنورنٹ ہے اور اس کو پتا ہے وہ اگنورنٹ ہے تو اچھی بات ہے, وہ سیف ہے. لیکن ایک بندہ اگنورنٹ ہے اور اوپر سے ایروگینٹ بھی ہے, یعنی اس کو یہ بھی نہیں پتا میں اگنورنٹ ہوں, اور وہ یہ ماننا بھی نہیں چاہتا کہ مجھے کسی علم کی ضرورت ہے, مجھے کسی بہتری کی ضرورت ہے, مجھے کسی درستگی کی ضرورت ہے, تو پھر وہ ایروگینٹ بھی ہے, پھر وہ آلویز بینگ رائٹ والے اس میں کیٹیگری میں آتا ہے. بہرحال
یہ میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتائی کہ اب ہم ایک دوسرے کو جج کریں کہ فلانا آلویز بینگ رائٹ والا ہے یا فلانا کیٹاسٹروفائزنگ والا ہے, ٹھیک ہے نا, مس لیبلنگ نہ ہو جائے نا. یہ صرف اس لیے بتایا کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہیں ان کوگنیٹو ڈسٹورشنز کا ہم تو نہیں شکار, ٹھیک ہے. اگر تو ہیں تو ہمیں اپنی پرسنالٹی میں یہ چینجز لانی پڑیں گی, امپروو کرنا پڑے گا انشاءاللہ اپنے آپ کو, اور امپروو کیا جاتا ہے. پرسنالٹی چینج ہوتی ہے, آبویس سی بات ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاتھ میں کتنا ہے اور تقدیر میں کتنا ہے, یہ کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ دیکھیں میں تو ہوں ہی ایسا, اللہ نے بنا ہی ایسا دیا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہاں کچھ آپ کے اندر ایسی جینیٹکلی کچھ چیزیں آ سکتی ہیں, ہیریڈیٹی میں, جینیٹکس میں, جو آپ کی وہ چیزیں رہیں گی, لیکن ان کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو یہ کبھی نہ سوچیں کہ نہیں میں تو بے بس ہوں یا میرے سے یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہو سکتی. بالکل ہو سکتی ہیں. کئی لوگ سال پہلے ان کی پرسنالٹی کچھ اور ہوتی ہے, سال بعد بالکل چینج ہوئی ہوتی. آپ نے کئی لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے ہوں گے کہ جب تک ان کا دائرہ یا کمپنی ایک خاص تھی, they were quite negative people, لیکن ایک دم سے they became very positive people, they became very motivating people, ٹھیک ہے, کیونکہ بہت سی چیزوں نے انہیں چینج کر دیا نا. ان کی مے بی کمپنی بہتر ہو گئی, پازیٹیو لوگوں میں بیٹھنا شروع ہو گئے, نیگیٹیوٹی کو فالو کرنا چھوڑ دیا سوشل میڈیا پہ, ٹھیک ہے نا, یعنی نیگیٹو لوگوں کے سٹیٹس پڑھنا چھوڑ دیے, تو لائف چینج فار دیم. تو سیدھی سی بات ہے کہ پرسنالٹی چینج ہوتی ہے اور ہمیں اپنی پرسنالٹی میں یہ چیزیں لانی پڑیں گی. اور اگر اس سے بھی زیادہ سمپل سلوشن چاہتے ہیں, یہ تو محنت کے کام ہے نا, پہلے ڈسٹورشن فائنڈ آؤٹ کریں, اس ڈسٹورشن کو پھر ختم کرنے کی کوشش کریں, یہ تو پھر لمبا کام ہے. تو میں آپ کو اس سے بھی چھوٹا کام بتا دیتا ہوں. آپ کچھ بھی نہ کریں, آپ سمپل نبی وسلم کی سیرت اٹھائیں اور اس کو فالو کرنا